کراچی میں بارش کی لمبی اننگز، شہر کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ شارع فیصل پر متعدد مقامات پر سڑک پانی میں ڈوب گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برسات کا سسٹم جنوب مشرق میں موجود ہے۔ شہر میں آج بھی وقفے وقفے سے بارش کا امکان۔ سب سے زیادہ بارش سعدی ٹاؤن میں 67 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ پی اے ایس بیس فیصل 58 اور یونیورسٹی روڈ پر 55 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ کے الیکٹرک کے 100 فیڈرز تاحال ٹرپ، کئی علاقوں میں کل صبح سے جانے والی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ کراچی میں کرنٹ لگنے سے 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ لائٹ ہاؤس ملک بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری، مہلک وبا نے مزید 79 افراد کی جان لے لی۔ این سی او سی کے مطابق 3980 افراد کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے تعلیمی ادارے 12 ستمبر تک بند کر دیے گئے۔ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ، انڈور جمز اور تقریبات پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ رات 10 بجے کے بعد کھلے شادی ہالز کے مالک کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ پوری دنیا کی نظریں افغانستان پر لگ گئیں۔ ایک دن تاخیر کے بعد نئی حکومت کا اعلان آج ہوگا۔ ملا ہیبت اللہ سپریم لیڈر ہوں گے۔ ملا غنی برادر کو سربراہ حکومت اور شیر محمد عباس کو وزیر خارجہ مقرر کیے جانے کا امکان۔ ذبیح اللہ مجاہد اور سراج الدین حقانی کو بھی اہم وزارتیں ملیں گی۔ خواتین کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ طالبان نے پنجشیر کے بڑے حصے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ مزاحمتی فورس نے پنجشیر پر قبضے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ نائب صدر امراللہ صالح نے اپنے فرار کی خبر کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ پنجشیر کے مرکزی علاقے میں شدید لڑائی اب بھی جاری۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار قابل تعریف ہے۔ افغان عوام پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے افغانستان میں امن کے لیے دونوں ممالک کو کام کرنا ہوگا۔ پاکستان سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی۔ افغانستان کو لاحق خطرات پر تبادلہ خیال ہوا۔ عمران خان نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا عالمی برادری کو افغان عوام سے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی افغانستان کو تنہا چھوڑنے پر خانہ جنگی کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ نیا پاکستان بٹن دبانے سے نہیں بنے گا، سسٹم تبدیل کرنے میں وقت لگے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب، کہا لوگ ٹیکس دیتے نہیں اور کہتے ہیں ملک میں کچھ نہیں، ایکسپورٹ بڑھائے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا، غریب طبقے کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی۔ ادارے اختیارات سے تجاوز کریں تو فساد ہوتا ہے۔ ملک میں جمہوریت کمزور اور آمریت مضبوط ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا خطاب، کہا پاکستان کو سیکیورٹی کونسل اجلاس میں شرکت کی اجازت نہیں ملی۔ فاروق حبیب نے مولانا پر جوابی وار کر دیا، بولے ادارے سوال نہ کریں تو اچھے ہیں، پروپیگنڈا کرنے والے دشمن کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔